چند سال قبل جموں و کشمیر میں جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیریوں کا، اس سے محروم کر دیا گیا تھا کشمیریوں کو. یہ ہم سب جانتے ہی ہیں. آرٹیکل 35 سے اور آرٹیکل 370 کو معطل کیا گیا تھا، سسپینڈ کیا گیا تھا. اچھا، اس کے بعد انٹرسٹنگلی کشمیر کے اندر انڈیجنسلی پہلے تو الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہوتا تھا کہ پاکستان پشت پناہی کر رہا ہے، یہاں پہ حریت پسندوں کی سپورٹ ضرور کرتا ہے پاکستان، لیکن وہ جو دہشت گردی کا الزام تھا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ معاملہ نہیں. انڈیجنسلی خود اپنے طور پر کشمیریوں نے جو سٹرگل کی ان آرٹیکلز کو بحال کروانے کے لیے اور جو جبر و استبداد کا مقابلہ کیا، وہ قابل تحسین ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اب ہوا یوں کہ کشمیر اسمبلی میں چونکہ اب میجورٹی میں گورنمنٹ اس وقت کشمیریز who are sons of the soil وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو ایک ریزولوشن پاس ہوئی کہ بحال کیا جائے آرٹیکل 370 کو. اور یہ بڑی بنیادی سی بات ہے، وہ یہ کہ جس کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر، بی اٹ پاکستان اور بی اٹ انڈیا ایون، وہاں پہ ایک جس ایریے کے حوالے سے وہ خاص بات ہوتی ہے، اس مخصوص اسمبلی کا اس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ ریزولوشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر بھارت کا عدالتی نظام فعال ہے، جو کہ بھارت بڑا دعویٰ کرتا ہے سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، اور یہ کہنے کا کہ جناب ہمارے تو کورٹس بڑے آزاد ہیں اور سب معاملہ ہے، تو پھر اس آرٹیکل کو بھی بحال ہونا چاہیے. ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر میجورٹی کشمیریز who are in favor of an independent کشمیر، انہوں نے جب یہ ریزولوشن پیش کیا تو جو بی جے پی کے ارکان وہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایک وہاں پہ ہلڑ بازی کی، ایک کیوس مچ گیا کشمیر اسمبلی کے اندر، اور پھر ہاتھا پائی بھی ہوئی، ان کو باہر نکال دیا گیا. اور داد دینی پڑے گی وہاں پہ کشمیریوں کو کہ انہوں نے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس بھی کیا، اور آگے ابھی تک مزید وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی بحالی تک وہ اپنی یہ جد و جہد جاری رکھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ حریت رہنما یاسین ملک صاحب نے تہاڑ جیل میں ہیں اور وہاں پہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. ان کی طبیعت کے حوالے سے بھی، ان کی ناسازی طبع کے حوالے سے خبریں اچھی نہیں ہیں. اور یہ مطلب یہ بھارت کا امیج پوری دنیا کے اندر، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ انڈیا کر کیا رہا ہے وہاں پر، اور کس طرح سے اپنے آپ کو پھر سب سے بڑی جمہوریت، خود ہی سیلف پروکلیمڈ سب سے بڑی ڈیموکریسی قرار دے دیتے ہیں. مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں. تھینک یو ویری مچ مشال ملک صاحبہ. سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ بڑا کنسرن ہے، آپ نے بھی چند روز پہلے اس پر بات کی تھی، یہ فرمائیے گا کہ ابھی لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے؟ یاسین ملک صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے حوالے سے جو ہم خبریں سنتے ہیں وہ بڑی پریشان کرنے والی ہیں. آپ بہتر بتائیے اس پہ ذرا. دیکھیں، اب 8واں دن ہونے کو آ رہا ہے. 1 نومبر کو ان کی بھوک ہڑتال شروع ہوئی ہے شام کے ٹائم میں، اور ابھی تک ان کی کنٹینیو کر رہی ہے. حالانکہ ان کی کل جو میری اپنی ساس سے بات ہوئی تھی مارننگ کے ٹائم میں، تو ان کی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک فیو سیکنڈز کے لیے ان کی ویڈیو پہ ان کی بات کرائی گئی یاسین صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے خود بتایا کہ 2 لوگ ان کو اٹھا کے لے کر آ رہے تھے، اور جب لے کر آئے ہیں ان کو تو وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ بالکل ہی سیمی انکانشیس تھے، اور وہ بس یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ٹیسٹ سارے خراب آئے ہیں، بہت خراب آئے ہیں، اینڈ اینی تھنگ کین ہیپن ٹو می. اور وہ پھر اسی وقت وہ فینٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جو اگلی خبر آئی ہے دلی ہائی کورٹ کی طرف سے، جو ہم نے پٹیشن کی ہے کہ ان کو ہیلتھ کی بیسس کے اوپر ان کو فوراً میڈیکل کیئر دی جائے. ان کو لائف سیونگ ڈرگز نہیں دی جا رہی. ان کے جو اپنے پریکٹیشنر ہیں میڈیکل کے، ہارٹ کے، جو اپندر کول صاحب ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، اور ان کو وہاں پہ کوئی جو ادویات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں. اور ہی از اے کرونک ہارٹ اینڈ کڈنی پیشنٹ. ایک دن بھی ایسے پیشنٹ کو دوائی نہ دی جائے تو وہ تو کولیپس کر جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، ایکسیپشنل ان کے اندر فائر اور ول ہے اپنی قوم کے لیے زندہ رہنے کی، کہ وہ ابھی معجزاتی طور پہ ہی از الائیو. ابھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کو ہاسپٹل ابھی تک نہیں بھیجا گیا ہے. تو ایک بہت ہی ایک ہمارے ایز اے فیملی کے لیے ایک بہت بڑی قیامت ہے، کیونکہ آخری جو ان کی ہوئی ہے اس میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکے. میری ساس سے بہت درست فرما رہی ہیں مشال ملک صاحبہ. اس وقت پورا ملک آپ کے ساتھ ہے. جو حالت ہے یاسین بھائی کی وہ بہت واقعی اذیت والی بات ہے. لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی جو پارٹی بی جے پی ہے اس کو شرمناک شکست ہوئی ہے، اور مقبوضہ کشمیر اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی جو حیثیت ہے اس کے خاتمے کا بل اور آرٹیکل 370 کی بحالی کی قرارداد منظور کر لی ہے. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نریندر مودی تو واضح کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت 370 کو بحال نہیں کر سکتی.
آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایکٹ سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ بحال ہوگی؟ کوئی بھارت پر دباؤ بڑھے گا؟ کوئی یہ برف پگھلے گی؟ کیا سمجھتی ہیں اتنا بڑا کام ہمارے شیر جوانوں نے کیا کشمیر اسمبلی میں، اس کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں دس از دا موسٹ ڈس امپاورڈ اسمبلی ان دا ہسٹری آف جو پپیٹ جموں کشمیر کی اسمبلیز بنتی ہیں، کیونکہ سارا کا سارا جو ایکچوئل کنٹرول ہے وہ گورنر کے پاس ہے، اور بی جے پی نے کھلے عام تھریٹ کیا ہے کہ ہم ایک پیرلل گورنمنٹ چلائیں گے، اور آلریڈی وہ وہاں پہ چلا رہے ہیں تھرو دیئر گورنر۔ مگر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان فاسیکل الیکشن جو 10 سال کے بعد ہوئے ہیں، کہ جو اصل سینٹیمنٹ ہے کشمیریوں کا آزادی کا اور ریجیکٹ کرنا، جو مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کی تھی، اس کا کوئی ٹیکر نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا جو مار کٹائی بھی ہوئی ہے، سجاد لون بھی سارے یہ لوگ لیڈ کر رہے تھے اس کے اندر، تو یہ وہ ایمبیگوٹی بھی نکل گئی ہے ونس اینڈ فار آل کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ کشمیری اپنا اسٹیٹ ہوڈ اور ریورسل چاہتے ہیں آرٹیکل 370 35A، اور اپنا جو ان کا جو مین ان کا رائٹ ہے، برتھ رائٹ ہے UN کی قراردادوں کے مطابق، وہ ہیں UN کی ریزولوشنز حق خود ارادیت۔ تو یہ ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی یہ اپنی طرف سے ڈیسیجنز لیں، یونیلیٹرل ڈیسیجنز لیں، کشمیریوں کو ڈس امپاور کریں، چاہے وہ آرٹیکل 370 35A کی ایبروگیشن کی صورت میں، چاہے ان ڈی لمیٹیشن کی صورت میں، چاہے وہ ان فاسیکل الیکشنز، مگر فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ حریت کا جو سینٹیمنٹ ہے کشمیریوں کی اپنی آئیڈینٹی اور شناخت کا، وہ کسی صورت جو ہے دنیا کو نظر آ گیا کہ جس طرح مودی نے کوشش تو کی ہے اپنی طرف سے 15 وہاں پہ ڈپلومیٹس کو لے کے جا کے وہاں پہ دنیا کو دکھانا کہ جی ہم الیکشنز کرا رہے ہیں، وہ الیکشن جو 10 لاکھ ہندوستان کی فوج کے نیچے ہوئے، اور جو وہاں پہ 15 سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیچے اور کالے قوانین میں، اور ہماری جو ڈیموکریٹک وائسز تھیں وہ ساری جیلوں کے اندر حریت کی لیڈرشپ بند تھی۔ تو جن خاندانوں نے یا جو جیتے بھی ہیں وہ بھی صرف اس سمپتی سے جیتے ہیں کہ عوام کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم یہ ریورس کرائیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں پورا کیا اپنی طرف سے تو لوگوں نے ان کو بالکل سوشل بائیکاٹ کر دینا، کیونکہ ان کا سروائیول ہی نہیں ہے، عوام کی ڈیموکریٹک وائس ہی حق خود ارادیت کی ہے۔ تو یہ ہماری پھر پتہ ہے دنیا کے سامنے کہ کوئی بھی ایسے ہوکس پوکس چیزیں نہیں چل سکتی۔ 1 نومبر سے یاسین ملک صاحب بھوک ہڑتال پہ ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، پلی کی ہوئی تھی، آج انہوں نے آرڈر بھی ایشو کر دیا ہے جیل حکام کو کہ ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کروایا جائے، اور ایمز جو ہسپتال ہے وہاں پہ یا پھر وہاں سے کروایا جائے، دلی میں کروایا جائے یا پھر جموں کشمیر میں کروایا جائے۔ آپ کو کیا امید ہے جماعت کو بھی اور آپ کو بھی کہ کیا دلی ہائی کورٹ کا حکم مانا جائے گا؟ جی آئی ڈونٹ نو، جنوری میں بھی اس طرح آرڈر آیا تھا تو چند گھنٹوں کے لیے ان کو ہاسپٹل یہ لے گئے تھے، اور ان کا میٹالک ہارٹ فیلڈ ہے، شہزاد صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے مطلب کوئی 30 ایئرز پرانا ان کا میٹالک ہارٹ ویلو لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کو زہر دیا گیا تھا جیل میں، اور اس کے بعد سے لے کر یہ مشین دل میں چل رہی ہے، اور اب یہ ایکسپائرڈ ہو گئی ہے 5 سالوں سے۔ ان کے جو اصل ڈاکٹر ہیں وہ بھی کشمیری پنڈت ہیں، ڈاکٹر اپندر کول، ورلڈ ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہیں، کشمیریوں کا وہ فخر ہیں، ان تک کو اجازت نہیں گئی، وہ جہاں پریکٹس کرتے ہیں چاہے وہ دلی میں کریں چاہے وہ کشمیر میں، ہی نیڈس ٹو بی ود ہز کارڈیولوجسٹ اگر ہم نے ان کی جان بچانی ہے اس وقت۔ اٹ از ناٹ جسٹ کہ ان کو جو میڈیکیشن دی جائے، آخری سوال ہے میرا چھوٹا سا آپ سے، ایڈمٹ کیا جائے۔ آپ لاہور آتی تھی، ایک چھوٹی سی گڑیا آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اب میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، وہ ایک بڑی لڑکی ہے آپ کی بیٹی، ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہے، یاسین ملک بھارت میں بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کے چودھری، وہ لمبردار پوری دنیا کے کہاں ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایسے ہی سب چلتا رہے گا؟ بالکل شہزاد صاحب، جو بات آپ کریں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن پوری دنیا میں پیلسٹائن کشمیر میں کھلے عام جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم صرف باڈی بیگز اور لاشیں ہی لے رہے ہیں۔ بچی آپ کی گود میں ہوتی تھی جب وہاں پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اس زمانے سے لے کر اب تک، باپ کے لیے وہ ترس گئی ہے، اس نے ایک ہی چیز کی ہے کہ میرے باپ کو بچایا جائے، اور ابھی بھی جو لیٹر لکھا ہے انڈین اپوزیشن لیڈر کو، وہ صرف اس لیے لکھا ہے کیونکہ مودی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، اور جو یہ بیانات راہل گاندھی دیتے رہے اپنے جلسوں میں کہ ہم کشمیریوں کو لائک نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم لیٹ سی کون سی وہ محبت ہے جب پرانے جو وعدے تھے یاسین صاحب کے ساتھ اور کشمیری قوم کے ساتھ، جس میں ان کے گرینڈ سن جو تھے گاندھی کے، راج موہن گاندھی، اور میں نے اس لیٹر میں سب کے نام لکھے، ایکسپوز کیا ہے کہ
कि जिन जिन लोग ने जेलों में आके, जिसमें यूके के, यूएसए के, यूरोप की ममालिक के सीनियर मोस्ट स्टेट डिपार्टमेंट के और लोग और जो डिप्लोमेट्स आते थे जेल में, कि यासीन साहब पुरअमन तहरीक चलाएं जिन्ना की तरह और गांधी की तरह, तो दुनिया उनकी सुनेगी। इसमें मैंने सारे जो कांग्रेस के भी लीडर से उस जमाने के, यूपी के सोचें गवर्नर उस जमाने के, और 94 की मैं बात कर रही हूं, और जो गवर्नर थे आंध्र प्रदेश के और रिटायर्ड चीफ जस्टिस, मतलब इस लेवल के लोगों ने आके यासीन साहब से बात की और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने। मगर आज वो फांसी घाट के पास खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, उनको टॉर्चर किया जा रहा है एक तरह से। मतलब कि इतना भी क्या बात है कि एक प्रिजनर को, जिसके जेनीवा कन्वेंशंस के वो सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, कि वो एक दवाई के पीछे जो है एक बंदे को जिंदा लाश बना दिया है उन्होंने। बहुत हैपलेस और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। एक जाली टेरर फंडिंग केस में